آج ہم نے آپ احباب کو موہن داس گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ایسا واقعہ بتانا ہے جس واقعے کو لے کر بہت ساری دنیا جو ہے وہ حیران و پریشان ہوتی ہے، اور اس واقعے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا ابہام بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ سے بڑے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ موہن داس گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان ایک چھوٹا سا دلچسپ مکالمہ درج ہے۔ اس مکالمے کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو واقعتاً اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح واقعتاً قائد اعظم تھے، جبکہ گاندھی صرف گاندھی ہی تھے۔ گاندھی نے ایک بار قائد اعظم سے پوچھا، آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیا، میں اپنے فیصلوں کا فارمولہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا، ہاں بتائیے۔ قائد اعظم نے فرمایا، آپ سیاسی میدان میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کا موڈ، مزاج اور رائے کیا ہے۔ جب آپ کو لوگوں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی رائے کے مطابق اپنا فیصلہ سناتے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ اس کے برعکس فیصلہ کرتا ہوں۔ گاندھی جی نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ قائد اعظم نے فرمایا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کے بعد جو صحیح ہوتا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہوں۔ گاندھی جی نے پوچھا، کیا لوگ آپ کے اس نوعیت کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، نہیں، لوگ شروع میں میرے ان فیصلوں کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں سچ پر ڈٹا رہتا ہوں، یہاں تک کہ میرے فیصلوں کے مخالف آہستہ آہستہ سچائی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، ایک صحیح فیصلہ ایسے ہزار غلط فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہی وہ بنیادی بات ہے جو قائد اعظم کو قائد اعظم اور گاندھی کو صرف گاندھی بناتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ بی جے پی کے سابق سینئر رہنما جسونت سنگھ نے ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کو عظیم شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بھارت میں انتہائی منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قائد اعظم کی پوری زندگی کی سیاست پارلیمانی تھی اور منطق کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ایک پارلیمنٹیرین تھے۔ گاندھی نے ہندوستان کے اقتدار کو ترجیح دی، جبکہ جناح نے سیاست کو ہندوستان کے طویل و عرض تک پھیلا دیا۔ طول و عرض تک سیاست کو پھیلانے کے بعد یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جناح غیر فرقہ واریت پر یقین رکھتے تھے۔ گاندھی نے مذہب کو ایک ذاتی اظہار کے طور پر استعمال کیا۔ بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی تنگ نظر جماعت ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں تاریخی حقائق پیش کیے ہیں۔ بھائی پٹیل جیسی کسی بڑی شخصیت کو ملامت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کتاب لکھنے پر پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جناح اور پٹیل کے بارے میں اتنی نروس ہے کہ میری لکھی ہوئی باتوں پر اتنی ملامت بازی سے کام لے گی۔ شاید میرے پرانے ساتھیوں نے مجھ سے متعلق اپنا فیصلہ سنانے سے قبل کتاب پڑھی ہی نہیں تھی، اور اڈوانی نے مجھے پارٹی سے نکالے جانے پر ساتھ نہ دے کر اخلاقی پستی کا ثبوت دیا۔ اب دیکھیے کہ جو شخص بھی بات کرتا ہے گاندھی کے خلاف، وہاں پر اس شخص کو دو رائے وہاں پر قائم ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ذاتی رائے ہے اور ایک عوامی رائے ہے۔ کچھ لوگ پھر اس شخص کی آہو بھگت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس شخص کو وہاں پہ مانتے ہی نہیں ہیں کسی بھی صورت میں۔ قائد اعظم کے سیاسی رول ماڈل دادا بھائی نورو جی کی اگر بات کی جائے، وہ لبرل تھے۔ قائد اعظم جب لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو دادا بھائی نورو جی بھی برطانیہ کی سیاست میں بڑے سرگرم اور فعال تھے۔ قائد اعظم ان کے لبرل سیاسی فلسفے سے بہت متاثر ہوئے۔ قائد اعظم نے کچھ عرصہ دادا بھائی نورو جی کے ساتھ ان کے سیکریٹری کے طور پر کام کیا۔ قائد اعظم لبرل لیڈر گوکھلے اور اتا ترک سے بھی بہت متاثر تھے۔ جب گاندھی نے کانگریس کی قیادت سنبھالی تو قائد اعظم کے ان کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ گاندھی مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ گاندھی نے تحریک خلافت کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ قائد اعظم اس تحریک سے الگ تھلگ رہے اور سیاست میں مذہب کو شامل کرنا جرم قرار دیا۔
قائد اعظم نے گاندھی سے اپنے بنیادی اختلافات کو اپنے طویل خطاب آل انڈیا مسلم لیگ کے 30ویں سالانہ اجلاس یعنی 24 اپریل 1943 منعقدہ دہلی میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا۔ اکثر مورخین نے اس تاریخی خطاب کو نظر انداز کیا ہے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ دیکھا جائے گا کہ میرے لیے سیاست نہیں بلکہ مذہب ہے، وہ مذہب کے تابع خدمتگار ہیں۔ میرے اندر جو سیاست دان ہے وہ میرے ایک فیصلے پر حاوی نہیں ہوا، اور اگر میں سیاست میں حصہ لیتا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سیاست نے ہمیں سانپ کی طرح کنڈلی میں جکڑ رکھا ہے، جن میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکا۔ اس سانپ سے کشتی کرنے کے لیے سیاست میں مذاہب کو داخل کر کے خود اپنے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ تجربے کر رہا ہوں۔ یہ سرگوشیاں کی جاتی ہیں کہ مسلمان دوستوں کے ساتھ اس قدر رہنے کی وجہ سے میں ہندو ذہن کو سمجھنے کے ناقابل ہو گیا ہوں۔ ہندو ذہن تو میں خود ہوں۔ یقیناً ہندو ذہن کو سمجھنے کے لیے ہندوؤں کے درمیان نہیں رہتا۔ جب میرے وجود کا ریشہ ریشہ ہندو ہے، میرا ہندو مت بہت کمزور شعع ہوگی اگر وہ بہت مخالف اثرات کے تحت نشو و نما نہ پائے۔ مسٹر گاندھی فرقہ پرست ہندو مہاسبھا کے زیر اثر کام کر رہے ہیں۔ وہ ہندو مت کی برتری اور مسلمانوں کی محکومی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کے مسئلے پر مسلم فرقہ سے کبھی مشورہ نہیں کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم فرقے کے سروں پر ایک فاتح کی حیثیت سے گزر جائیں۔ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مراد ہوتی ہے ہندو راج۔ یہ تمام باتیں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی تھیں کہ آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مراد ہوتی ہے ہندو راج۔ مسلمانوں پر غلبہ پانے کے لیے ایک بالکل مختلف قوم، ثقافت میں مختلف، ہر شے میں مختلف، آپ خود ہندو قوم پرستی اور ہندو راج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے 1300 برس پیشتر جمہوریت کا درس سیکھا تھا۔ یہ ہمارے خون میں ہے اور اس سے ہندو معاشرہ اتنا ہی دور ہے جتنا قطب شمالی کے علاقے۔ قائد اعظم نے کہا کہ تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہم جمہوری نہیں ہیں۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے انسانوں میں مساوات اور اخوت کا سبق پڑھا ہے۔ تمہارے ہاں تو ایک ذات کا آدمی دوسری ذات والے سے پانی کا گلاس نہیں لے گا۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ دیانتداری ہے؟ ہم جمہوریت کے ہم نوا ہیں، لیکن آپ کے تصور کی جمہوریت کے نہیں، جو سارے ہندوستان کو گاندھی آشرم بنا دے گی، یا ایک معاشرہ اور ایک قوم اس دائمی اکثریت کے بل پر ایک معاشرے اور ایک قوم کو جو دائمی طور پر اقلیت میں ہے تباہ اور برباد کر دے گی، اور اس سب کچھ کو بھی جو اقلیت کو عزیز ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں قائد اعظم نے کہیں، اور قائد اعظم نے جب بھی اسلام کی بات کی تو اس کو اسلام کے سنہری اصولوں برداشت، مساوات، رواداری، انصاف، امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ جوڑا۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں گاندھی کی زیر قیادت چلنے والے اداروں کی تفصیل بھی بیان کی۔ نمبر 1، گاندھی آشرم گاندھی مت کا ویٹیکن اور کانگریس کا دارالحکومت ہے۔ نمبر 2، گاندھی سوانگ گاندھی مت کی داخلی کابینہ ہے۔ نمبر 3، گاندھی ہریجن سوانگ جو پست اقوام کو ہندو مت کا اٹوٹ انگ بنائے رکھنے کے لیے ہے۔ نمبر 4، گاندھی ہندی پرچار سنگھ جو اردو مخالف تنظیم ہے۔ نمبر 5، گاندھی ناگری پرچار سبھا ہند کی زبانوں کو ہندی دیوناگری رسم الخط میں تبدیل کرنے کی تنظیم ہے۔ گاندھی گرام سدھار سبھا دیہات میں گاندھی مت کی تشہیر کے لیے۔ نمبر 7، گاندھی واردہ تعلیمی سنگھ تعلیم یعنی تعلیم کے نظام کو گاندھی مت کے تابع بنانے کے لیے۔ گاندھی گاؤ رکشا سبھا گائے کے تحفظ اور مسلمانوں کو گائے کی قربانی سے باز رکھنے کے لیے تنظیم۔ قائد اعظم نے اپنے اس خطاب میں گاندھی کے ہندو ذہن اور اس کی شدید مذہب پرستی کا پردہ چاک کیا۔ انہوں نے کانگریس کے ایک اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گاندھی کے پیروکاروں نے کانگریس کو اٹلی کی فاشسٹ پارٹی، جرمن کی نازی پارٹی اور روس کی کمیونسٹ پارٹی سے تشبیہ دی۔ قائد اعظم تحریک آزادی کو آئین اور قانون کی حدود کے اندر رکھنا چاہتے تھے۔ 1921 کے کانگریس کے اجلاس میں جب گاندھی نے تحریک عدم تعاون کی قرارداد پیش کی تو قائد اعظم نے اس تحریک کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، تمہارا راستہ غلط راستہ ہے اور میرا راستہ درست ہے۔ آئینی راستہ ہی درست راستہ ہے۔ اب آپ یہ حساب لگائیے کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے گاندھی قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کرتے تھے اور گاندھی قائد اعظم محمد علی جناح سے خائف نظر آتے تھے۔
امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ گاندھی قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں کیا تھے اور ان کی حقیقت کیا تھی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.